السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسوہ حسنہ کے حوالے سے ہمارا آج کا آخری اور چوتھا موضوع ہے اجتماعیت، تشکیل معاشرت اور اسوہ حسنہ۔ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ وہ فطری طور پر مدنیت پسند ہے، یعنی سوشل اینیمل ہے، معاشرے میں رہنا پسند کرتا ہے۔ اکیلا اس کا رہنا یا سروائیو کرنا جو ہے ناممکن ہے، اور تمام انسان جو ہے وہ مل جل کر رہنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اسی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے دین اسلام جو ایک فطری دین ہے اور انسانی فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، اس میں انسانی فطرت کے اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو اسی حوالے سے تمام تر جو ہے رہنمائی اس کے لیے رکھی، اور ایک معاشرے میں رہتے ہوئے اس کے لیے کون کون سی اچھی عادات کو اپنانا ہے اور کس طرح ایک اجتماعی زندگی جو ہے پرامن طریقے سے گزاری جا سکتی ہے، اس کے حوالے سے مکمل رہنمائی جو ہے ہمیں اس دین میں ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کیں تاکہ تمہارے لیے راحت اور تسکین کا سامان ہو، اور تمہارے درمیان محبت و شفقت پیدا کی۔ کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا۔ آدم علیہ السلام بھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تخلیق کیا اور جنت میں انہیں ٹھہرایا، ہر سہولت ان کے پاس موجود تھی، لیکن آپ چونکہ اکیلے تھے تو اس لیے آپ جو ہے وہ مطمئن نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زوجہ جو ہے وہ پیدا فرمائیں تاکہ وہ جو ہے وہ سکون حاصل کر سکیں اور جو ہے وہ اپنی زندگی صحیح طریقے سے خوشحالی سے گزار سکیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بھی اسی طرف ہی رہنمائی کی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو ہے ایک معاشرے میں رہتے ہوئے جو ہے وہ صحیح خوش رہ سکتا ہے، اور اس کے لیے راحت اور تسکین کا سامان تب ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ایک بہترین معاشرہ تشکیل دیا جو کہ تمام رہتی دنیا کے لیے رول ماڈل ہے، تو اس معاشرے کو تشکیل دینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کردار ادا کیا اور کس طرح جو ہے اپنا اسوہ حسنہ پیش کیا، اس کے بارے میں جاننے سے پہلے جو ہے وہ اس معاشرے کے بارے میں مختصراً جاننا ضروری ہے کہ وہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے اور جس معاشرے میں آپ نے آنکھ کھولی، اس معاشرے کی کیا صورتحال تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عرب کے معاشرے میں آپ نے آنکھ کھولی تو اس معاشرے کو جو ہے وہ جہالت کا دور کہا جاتا ہے، یعنی ہر طرف جہالت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، کوئی بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ متعین نہیں تھے، اخلاقی اقدار دم توڑ چکی تھیں، اور علمی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو تمام جتنی بھی الہامی تعلیمات تھیں اس سے قبل وہ تمام لوگ بھلا چکے تھے، حتیٰ کہ اپنے خالق و مالک کی معرفت سے بھی وہ لوگ بیگانہ ہو چکے تھے، اور شرک و گمراہی کی ضلالت اور گمراہیوں میں جو ہے وہ دھنس چکے تھے، اور کعبہ کو انہوں نے 360 بتوں سے اور شرک کی علائشوں سے آلودہ کر رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یعنی عقائد کے حوالے سے یہ گمراہی تو موجود تھی ہی، اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی لحاظ سے بھی بہت سی برائیاں ان کے اندر موجود تھیں کہ عرب معاشرے کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک بدوی معاشرہ تھا جن کا سوسائٹی میں بہت ہی کم مقام ہوتا، دوسرا حضری یعنی شہری لوگ تھے، اور شہری لوگ جو ہیں ان کے بھی بڑے بڑے وہاں پر جو شہر تھے وہاں پر بھی قبائلی سسٹم تھا، اور قبیلہ ہی ان کا سب سے بڑا مذہب اور سب سے بڑا جو فرسٹ پریورٹی ان کا قبیلہ ہی ہوتا، اور ہر صورت میں اپنے قبیلے کو سپورٹ کرنا، خواہ وہ صحیح ہو، حق پر ہے یا ناحق پر ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، تو اپنے ہی قبیلے کو سپورٹ کرنا، اپنے ہی قبیلے کے ساتھ دینا جو ہے وہ ضروری تھا، خواہ وہ کتنے ہی جو ہے وہ غلط ہو یا زیادتی کر رہا ہو۔ تو اس قسم کا وہ معاشرہ تھا، تو عدل و انصاف کا کوئی معیار نہیں تھا، اور طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا، دوسروں کا مال چھین لینا، مارنا اور کمزور پر زیادتی کرنا، ظلم کرنا، ہر طرح سے ان کے اندر برائی موجود تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ بے حیائی بے انتہا اس معاشرے میں موجود تھی، اور کمزور طبقہ اور خاص طور پر غلاموں اور عورتوں کی اس معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ غلاموں انسانوں کو منڈیوں میں جانوروں کی طرح فروخت کیا جاتا تھا، اور پھر ان کو غلام کی شکل میں
ان سے ہر طرح کا ظلم جو ہے ان سے روا رکھا جاتا تھا، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے اور کوئی ان کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، معمولی باتوں پر ان کو بہت ہی گھناؤنی سزائیں دی جاتی تھیں، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر قرآن ان کا منظر کھینچتا ہے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے اور وہ اس کو اپنے لیے، بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے شرم کا باعث سمجھتے تھے، یہاں تک کہ باپ کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کو زندہ درگور کر دیا جائے، زندہ دفن کئی بیٹیاں جو ہیں وہ کی گئیں۔ تو اس لحاظ سے، ہر لحاظ سے اس معاشرے کے اندر برائیاں موجود تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی قانون نہیں تھا، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون اس معاشرے میں تھا۔ زبان، رنگ و نسل کیا جو ہے وہ اصل ان کا معیار تھا، اس کے مطابق ہی لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا جاتا تھا۔ دوسروں کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے، اور اپنے آپ کا فخر اور تکبر ان کے اندر بہت زیادہ تھا۔ تو ہر طرح کی گمراہی موجود ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی نمایاں خصوصیات ہیں جو آج بھی عرب معاشرے میں موجود ہیں۔ ان میں ایک شجاعت اور بہادری ان کے اندر بہت تھی، اور اسی بہادری اور شجاعت کی بدولت ہی اور اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے آپس میں ہی لڑتے رہتے تھے۔ سخاوت اور فیاضی ان کا جو ہے خاصہ تھا، خودداری جیسی صفات ان میں تھیں۔ تو یہ کچھ خوبیاں، اور مہمان نواز بہت زیادہ تھے، یہ خوبیاں ان کے اندر موجود تھیں۔ عرب معاشرے کے ساتھ ساتھ اس وقت کی دو اہم بڑی جو سپر پاورز تھیں وہ روم اور ایران تھیں۔ روم اور ایران کے حالات بھی کوئی زیادہ اچھے نہیں تھے۔ روم میں بھی عزت کا معیار صرف جو ہے وہ رومی ہونا ہی تھا، غیر رومی کو بہت ہی ذلت اور حقارت کے لحاظ سے دیکھتے تھے۔ اسی طرح ایرانی معاشرہ بھی مختلف طبقاتی تقسیم کا شکار تھا۔ تو یہ گویا یعنی اگر اس تمام جو ہے اس معاشرے کا اگر جائزہ لیا جائے، جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو ہر طرف اندھیرا تھا اور ظلم تھا، اور شرک کے جو ہے وہ سائے بادل جو ہے وہ ہر طرف چھائے ہوئے تھے۔ اس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور ہدایت بن کر اور جو ہے وہ سراج المنیر بن کر جو ہے وہ تشریف لائے، اور آپ نے ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کی کہ جس معاشرے نے رہتی دنیا کے لیے ایک بہترین نمونہ جو ہے وہ پیش کیا، اور جس معاشرے میں خواہ وہ بلال حبشی ہوں، صہیب رومی ہوں، یا وہ کسی بھی جو ہے وہ غلام کا مقام جو ہے کسی بھی بڑے سردار یعنی حضرت ابوبکر، عمر، عثمان سے کم نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا کہ جس میں کسی بھی شخص کو کسی دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں تھی سوائے تقویٰ کے۔ تو آپ نے اس معاشرے کی تشکیل کے لیے کیا جو ہے وہ اقدامات کیے، کس طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین معاشرہ تشکیل دیا کہ جو انتہائی جہالت میں وہ لوگ جو ہے گھرے ہوئے تھے، ظلم و زیادتی تھی، شراب اور بے حیائی تھی، اس معاشرے کو کس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی کہ وہ اتنے قلیل عرصے میں بالکل جو ہے وہ تبدیل ہو گئے، اور ایک بہترین قوم بن کر جو ہے وہ ایک پوری دنیا کے لیے جو ہے ایک رول ماڈل بنے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ کا جو ہے مطالعہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے ایک بہترین معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دیا، کس طرح جو ہے ان سب کو وہ لوگ جو جگہ جگہ مختلف قبائل میں اور چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم تھے، ان سب کو یکجا کیا، ایک مرکز میں اکٹھا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کون کون سے اقدامات کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلا کام جو مدینہ پہنچ کر کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ مسجد نبوی کی تعمیر جو ہے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں بہت ہی اہم واقعہ ہے، کیونکہ مسجد جو ہے وہ صرف ایک عبادت کے لیے نہیں تھی، یہ مسجد جو تھی مختلف مقاصد کے لیے بنائی گئی تھی، کثیر الجہت مقاصد کے لیے بنائی گئی تھی، یہ صرف عبادات کے لیے نہیں تھی۔ یہاں پر جو ہے مختلف لوگوں کے فیصلے بھی کیے جاتے تھے، مختلف تجارتی وفود بھی یہاں سے روانہ ہوتے تھے، اور جہادی مہمات بھی یہاں سے جو ہے وہ ان کے فیصلے ہوتے تھے اور وہ روانہ ہوتی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے صحابہ جن کے لیے کوئی شیلٹر نہیں تھا، گھر بار نہیں تھا، وہ صحابہ یہاں پر ٹھہرتے تھے اور رہتے تھے، ان کے لیے یہ محفوظ پناہ گاہ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم سیکھنا چاہتے تھے، ان کے لیے یہ جو ہے وہ درسگاہ کا کام بھی دیتی تھی۔ اصحاب صفہ کے نام سے کثیر تعداد
صحابہ کی یہاں پر موجود رہتی۔ چنانچہ مسجد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو بتایا کہ مسجد جو ہے وہ مرکز ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کا، مختلف مقاصد کو جو ہے وہ اس کے حصول کے لیے اور مختلف کام جو ہے سر انجام دینے کے لیے، اور مسلمانوں کا معاشرتی ڈھانچہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے اس مسجد کے ذریعے، اور مسجد جو ہے مسلمانوں کی تمام اجتماعی سرگرمیوں کا محور و مرکز ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کر کے مسلمانوں کو جو ہے ایک سبق یہ دیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر جو ہے بذات خود یہ بھی ایک بہت اہم کارنامہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرت میں جو سربراہ حکومت ہے وہ تمام سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو زمین تھی مسجد کی، وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، وہ ان سے خریدی، اور خریدنے کے بعد اس کی تعمیر میں بھی خود بھی حصہ لیا، اور آپ جو ہے وہ اینٹ اور پتھر ڈھوتے جاتے اور فرماتے تھے کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، کہ اللہ ہمارے لیے تو صرف آخرت کا عیش ہے، انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار اور آپ کا یہ اسوہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں کوئی بھی مال جو ہے خواہ وہ کسی یتیم کا ہی کیوں نہ ہو، اس کو جو ہے وہ اس سے زبردستی ہتایا نہیں جا سکتا، اس کو اس کی قیمت ادا کرنا اور کسی بھی کمزور طبقے کا بھی پورا حق دینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سربراہ ادارہ ہوتا ہے یا سربراہ حکومت جو ہوتا ہے وہ تمام معاشرتی سرگرمیوں میں وہ حصہ لیتا ہے، اور وہ قوم پر حکمران نہیں بلکہ ان کا خادم بن کر رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کو تشکیل دینے کے لیے، بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے مسلمانوں میں مواخات کا رشتہ قائم کیا، اور یہ تاریخ انسانی میں ایک بہترین تابناک آپ کا کارنامہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہاجرین اور انصار جن کی تعداد 90 تھی انہیں اکٹھا کیا، اور ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنایا، اور وہ بھی ایسے یعنی فرما بردار تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اس فرمان پر جو ہے وہ ایک دوسرے کے غمخوار ہوئے، حتیٰ کہ موت کے بعد جو ہے وہ وارث بھی ایک دوسرے کے بننے لگے، جس کا بعد میں جو ہے قرآن میں آیت اتری، اور وہ جو ہے وہ حقیقی خون کے وارثوں کو ہی حقدار قرار دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ مہاجرین اور انصار نے ایک دوسرے کی بہت زیادہ خدمت اور لحاظ کیا، اور رہتی دنیا کے لیے بہترین جو ہے وہ ایک اجتماعی معاشرے کی خوبصورت شکل جو ہے وہ تشکیل دے کر ان کے لیے ایک نمونہ پیش کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ اور اپنے کردار کے ذریعے بھی جو ہے وہ اجتماعی معاشرے کی تشکیل کے لیے معاشرے کو ایک بہترین نمونہ پیش کیا۔ اس میں آپ نے نسلی تفاخر اور ذات پات کے امتیازات کو ختم کیا، جیسا کہ اس عرب معاشرے میں ذات پات کا تفاخر جو ہے وہ بہت زیادہ تھا، اور چھوٹی ذات کے لوگوں کے ساتھ بہت ہی حقارت امیز رویہ رکھا جاتا تھا، خاص طور پر غلاموں کو تو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے اعلیٰ نسب کے خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے، آپ نے اپنی سگی پھوپھی زاد زینب بنت جہش کو اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے نکاح میں دے دیا، اور یہ ایک بڑی انہونی بات تھی۔ اور اس جاہل معاشرے میں جس میں جو ہے وہ ذات کا اتنا زیادہ تفاخر تھا کہ سب سے اعلیٰ ذات کی ایک لڑکی کا نکاح جو ہے غلام آزاد کردہ غلام سے ہو رہا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ کر کے، اور وہ بھی اپنے خاندان سے جو ہے وہ آغاز کر کے اس معاشرے کو یہ پیغام دیا کہ انسان کی تکریم جو ہے اس کے ذات پات کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کے تقوی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اور انہی زید بن حارثہ کو آپ نے غزوہ موطا میں لشکر امیر جو ہے مقرر کیا، اور بڑے بڑے کبار صحابہ حضرت عمر حضرت ابوبکر جیسے ان لشکر میں جو ہے ان کے ماتحت شامل تھے، اور آپ نے اس آزاد کردہ غلام کو لشکر کا امیر مقرر کیا۔ اور انہی کے صاحبزادے حضرت اسامہ بن زید کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت بھی ایک لشکر کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی جو فارس سے تعلق رکھتے تھے انہیں اہل بیت کا ایک فرد قرار دیا۔ حضرت ابو ذر جو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ننیال میں سے ہیں اور آپ کے میزبان ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے تو وہاں پر ان کے گھر میں آپ نے قیام کیا تھا۔ ایک دن کسی بات پر انہوں نے حضرت بلال کو سیاہ فام عورت کا بیٹا کہنے کا طعنہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو شدید ناراض ہوئے اور فرمایا
ابو ذر اپنے پیمانے کو درست رکھو کہ اسلام میں سفید عورت کے بیٹے کو سیاہ عورت پر کوئی فضیلت نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسیج دیا اس معاشرے کو کہ ذات پات کا تصور تو بالکل ختم ہے. خواہ کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے، کوئی کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس کا جو ہے وہ کوئی یہ عزت کا معیار یہ نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے معیار جو ہے عزت کا صرف اور صرف تقوی رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں کہ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تمہارے کنبے قبیلے صرف تعارف کے لیے، جس طرح نام جو ہے انسان کے تعارف کے لیے ہوتے ہیں، کسی کا کوئی نام ہونا اس کے لیے فخر کا باعث نہیں ہوتا، اسی طرح کسی کا کسی بھی ذات پات یا کنبے قبیلے سے تعلق ہونا اس کے لیے فخر کی بات نہیں ہے. فخر اصل یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ زیادہ باعزت ہے. اس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے اس معاشرے کو جو ہے انتہائی کمال تک پہنچایا کہ اس میں ہر طرح کی خصوصیات اس میں موجود تھیں. آپ نے اپنے اسوہ سے لوگوں کے اندر جو ہے بہترین اعلیٰ انسانی اقدار جو ہیں وہ پیدا کیں. حقوق و فرائض کا تعین کیا، اور میاں بیوی ہوں، اس والدین یا اولاد ہو، استاد شاگرد ہو، ہمسائے ہوں، غیر مسلم ہو، ہر طبقے کے آپ نے حقوق مقرر کیے. قرآن میں بھی واضح رہنمائی اس بارے میں ہمیں ملتی ہے. احادیث میں بار بار ان کی تاکید کرنا، صلہ رحمی کی تاکید، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا، اور ان کی اور قطع رحمی کی بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس کے علاوہ والدین کے حقوق کے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلے والدین کا حقوق کا ذکر کیا، اور بیویوں کے ساتھ حسن سلوک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا خیرکم خیرکم لأہلہ. تو بے شمار ایسی احادیث ہیں کہ آپ نے ہر فرد کو اس کے مقام پر اس کا جو ہے وہ حق دلوایا، اور دوسروں کو جو ہے وہ اپنا فرض ادا کرنے کی تلقین کی. جو بھی اپنے فرض سے غافل ہو اس کے لیے وعید، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی اس شخص کے لیے کہ جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے. اس کے علاوہ مہمان نوازی کی تلقین. تو یہ تمام چیزیں آپ کی، یہ تمام جو نصیحتیں تھیں ایک بہترین معاشرہ تشکیل دینے کے لیے، اس کے معاشرتی جو بہترین اقدار ہیں ان کو اختیار کرنے کے لیے تھیں. تو والدین کا حق نہ ادا کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ جنت کی خوشبو جو ہے اس کو نہیں ملے گی، اور جنت کی خوشبو 500 میل کے مسافت سے بھی محسوس ہوتی ہے. تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرد کے لیے اس کے مقام پر جو ہے ان کے حقوق و فرائض کا تعین کیا. اور اسلام کا ایک جو ہے مزاج ہے کہ اس نے فرائض کی بات کی ہے. ہر شخص جب اپنا اپنا فرض ادا کرے گا، والدین اپنا فرض ادا کریں، اولاد اپنا فرض ادا کریں، میاں اور بیوی اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے اپنے فرائض ادا کرتے رہیں، اسی طرح استاد اور شاگرد اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے فرائض جو ہے سر انجام دیتے رہیں، تو معاشرے میں کوئی بھی شخص حقوق مانگنے کی بات ہی نہیں کرے گا. جب ہر شخص جو ہے اپنا فرض ادا کرے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں وہ ایک بہترین معاشرہ تشکیل پایا کہ جس میں ہر فرد جو ہے وہ اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش میں ہوتا تھا تاکہ اللہ کے ہاں پکڑ نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت اور تشکیل معاشرت کے لیے مساوات اور تقوی پر بہت زور دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمام انسان برابر ہیں، معاشرتی اونچ نیچ جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے یہ تمام انسانیت جو ہے وہ پھیلی. تو یہ کنبے اور قبیلے محض تعارف کے لیے ہیں، اصل معیار جو ہے وہ تقوی ہے، اور اسی پر جو ہے وہ زور دینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اسی بات کی نصیحت کی تھی کہ کسی بھی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، نہ کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں سوائے تقوی کے. اور تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے. آپ نے عملی طور پر وہ معاشرہ قائم کر کے دکھایا. بلال حبشی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا کہہ کر پکارتے تھے. زید بن حارثہ کو کے نکاح میں اپنی پھپھو زاد بیٹی جو ہے زینب بنت جہش لا کر آپ نے بتا دیا، اور تمام جو اس جاہلیت کے دور کی جتنی بھی رسومات تھیں، جتنے بھی تفخر کے معیارات تھے، آپ نے ان کو اپنے پاؤں تلے رون دیا. آپ نے فرمایا کہ ارقاکم اطعموکم مما تأکلون واکسوہم مما تلبسون، کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھو،
ہاں غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو اور وہی پہناؤ جو تم انہیں پہناتے ہو۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلام تھے، جو سب سے زیادہ مظلوم طبقہ تھا اس معاشرے کا، اس مظلوم طبقے کو آپ نے اٹھایا، آپ نے یتیم طبقے کو اٹھایا، یتامہ کے حقوق کا خیال رکھنے کا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوں گے۔ پھر آپ نے 2 انگلیاں ساتھ ملا کر دکھائیں کہ جنت میں ہم لوگ اس طرح ہوں گے۔ اور پھر یتیم کے بارے میں سخت وعید آئی، جو اس کا حق مارے، اس کا حق چھین لے۔ اسی طرح عورتوں کے جو حقوق چھین لے، ان کا جو ہے وراثت سے انہیں محروم جو کرے، اور یا پھر ان کو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دے۔ تو جتنے بھی معاشرے کے کمزور لوگ تھے انہیں جو ہے آپ نے نیچے سے اٹھا کر اوپر کھڑا کیا، اور ایک بہترین انصاف پسند معاشرہ جو ہے وہ آپ نے تشکیل دیا۔ پھر ایک اجتماعیت اور معاشرے کی تشکیل کے لیے نکاح کو بہت اہمیت دی۔ آپ نے فرمایا کہ النکاح من سنتی من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح جو ہے وہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو نکاح کے ذریعے آپ نے انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے اس کی تکمیل کا انتظام بھی کیا۔ آپ نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اور نکاح کر کے گھر کو بسانا، آپس میں تعلق کو مضبوط کرنا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کو جو ہے ضروریات کا خیال رکھنا جو ہے، اس کی طرف جو ہے وہ آپ نے ترغیب دی، اور صحابہ کو بہت زیادہ اس کی طرف موٹیویٹ کیا تاکہ معاشرے سے بے حیائی اور فساد جو ہے وہ ختم ہو۔ اور اس سے جو فائد حاصل ہوئے یہ ہے کہ آپس میں تعلقات مضبوط ہوئے، مرد اور عورت کی ضروریات پوری ہوئیں، نسل انسانی کی پرورش اور آگے جو ہے اس کے نشو و نما کے لیے جو ہے وہ ایک بہترین جو ہے وہ حلال طریقہ جو ہے وہ بتایا گیا۔ اس کے علاوہ فحش اور بے حیائی جو تھی، فحاشی اور بے حیائی کا خاتمہ کیا، اور پاکیزہ ماحول جو ہے وہ تشکیل پایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کو فروغ دینے کے لیے اور تشکیل معاشرت کے لیے آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا بہت زیادہ زور دیا، ایک دوسرے کے حقوق متعین کیے، کمزور طبقے کو باعزت طریقے سے رہنا سکھایا۔ آپ نے جو ہے وہ معاشی طور پر کمزور جو طبقے تھے ان کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ زکوٰۃ کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ متعارف کروایا، اور آپ نے فرمایا کہ علاقے کے غریب لوگوں سے امیر لوگوں سے لے کر مال جو ہے اسی علاقے کے غریب لوگوں کا خیال رکھا جائے، کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ یہ نہ ہو کہ دولت جو ہے وہ صرف اسی علاقے کے غریب لوگوں میں، امیر لوگوں میں ہی رہے اور غریب محروم رہ جائیں۔ اور زکوٰۃ کو فرض کیا گیا، اور اس کو نہ دینے پر بہت سخت وعید اتری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الزکوٰۃ کنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ جو ہے اسلام کا خزانہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قد افترض علیہ صدقۃ من اموالہم تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ مراد سے لے کر جو ہے غرباء کو دی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی صدقات کی بہت زیادہ ترغیب دلوائی تاکہ مال کی محبت جو ہے وہ ختم ہو۔ انفاق فی سبیل اللہ کی بہت زیادہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی، خود بھی بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی مال جب آتا تھا جو ہے اس قدر تیزی سے خرچ کرتے تھے کہ ایک ہی مجلس میں سارا مال جو ہے وہ خرچ کر کے ہی آپ اٹھتے تھے۔ تو آپ کے گھر والوں کا بھی یہی حال تھا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا، کیونکہ وہ مال جو ہے وہ غرباء میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ صحابہ کا بھی یہی حال تھا۔ تو اس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو آپ کے فرامین ایسے موجود ہیں جس سے اس میں یعنی موٹیویشن ملتی ہے کہ معاشرے میں ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، غریب طبقے کا خیال رکھا جائے، بھوکے کو کھانا کھلایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ حیران ہوگا کہ اللہ تو بھوکا پیاسا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے نہیں دیا، اگر تو دیتا تو مجھے اس کے قریب پاتا، اور فلاں بندے نے پانی مانگا تو وہ پیاسا تھا تو نے پانی نہیں دیا، اگر دیتا تو مجھے قریب پاتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے رمضان کے روزے رکھنے اس مہینے میں مسجد حرام میں اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ عزیز ہے کہ ضرورت کے وقت جو ہے میں اپنے بھائی کی مدد کروں۔ تو اس طرح بے شمار ایسے فرامین ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب لوگوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی،
اور جو ہے ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا جو ہے وہ آپ نے تلقین کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اجتماعیت اور معاشرے کی تشکیل دینے میں جو چیزیں منافی ہیں، جو رکاوٹ ہیں، آپ نے ان کا جو ہے وہ سد باب کیا اور لوگوں کو ان سے جو ہے وہ نفرت دلوائی۔ غیبت کی ممانعت ہوئی۔ قرآن پاک میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے غیبت سے منع کیا، اور اس کو انتہائی قبیح جرم یعنی مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دے کر اس سے جو ہے وہ نفرت دلوائی۔ الغیبت اشد من الزنا فرما کے زینت سے بھی بڑا جرم کہہ کر جو ہے ایک دوسرے کی عزت کا، احترام کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ ولا تجسسوا کہہ کر تجسس اور ایک دوسرے کے ٹو میں رہنے سے منع کیا۔ بدگمانی سے منع فرمایا کہ ان بعض الظن اسم، کہ بعض بدگمانی جو ہے وہ انسان کو جو گمراہی میں ڈال دیتی ہے۔ کسی کے عیب کے پیچھے پڑنا، سودے پر سودا کرنا، بغض اور حسد، قطع رحمی، ایک دوسرے کو رسوا کرنے کی کوشش کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کسی کو رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیب جو ہے وہ لوگوں میں کھولتا ہے اور اس کو اس جگہ رسوا کرتا ہے جہاں وہ بڑا عزت دار بنتا ہے۔ اور قطع رحمی کرنے والے کو لا يدخل الجنۃ قاطع آپ نے فرما کر اس کی بھی مذمت کی۔ حسد کرنے والے کو آپ نے فرمایا کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما یاکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح جو ہے وہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو یہ تمام ایسی برائیاں ہیں جو معاشرے میں بد امنی پھیلانے کا باعث ہیں، آپس میں نفرت کے جذبات کو ابھارنے کا باعث ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت اور معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے ان تمام برائیوں کی نشاندہی فرمائی کہ جو مسلمانوں کے اخوت کے رشتے کو کمزور کرنے کا باعث ہوں۔ آپ نے خود بھی ان پر عمل کیا اور صحابہ سے عمل کروایا اور رہتی دنیا کے لیے ایک رول ماڈل پیش کیا، اور ایک ایسا معاشرہ آپ نے تشکیل دے کر دنیا کے لیے ایک رول ماڈل معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دے کر بتایا کہ کس طرح جو ہے ایک معاشرے کے اندر جو ہے اچھی خصوصیات، اچھی عادات کو اپنا کر معاشرے کو جو ہے وہ جنت کا نمونہ بنایا جا سکتا ہے، اور کن کن بری عادات کو چھوڑنا ضروری ہے تاکہ معاشرے میں امن اور سکون قائم ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور آپ کا یہی اسوہ حسنہ آج بھی جو ہے وہ اس کو اختیار کرنے کے بعد ہم اپنے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر موجود تمام قباحتوں اور برائیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔